غربت کو اٹھا کر بحرائے عرب میں پھینکنا ہے، ڈاکٹر امجد ثاقب کا عزم۔ صحافی ارشد چودھری کے مطابق غیر سرکاری تنظیم اخوت فاؤنڈیشن کے بانی ڈاکٹر امجد ثاقب اپنی تنظیم کے زیر اہتمام کامیابی سے پاکستان میں قرضہ حسنہ کی سکیم چلا رہے ہیں۔ میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں کہ انہیں اس سال امن کے نوبیل انعام کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ انڈیپینڈنٹ اردو نے ڈاکٹر امجد ثاقب سے رابطہ کر کے پوچھا کہ کیا واقعی ان کی نوبیل انعام کی نامزدگی ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں اپنی نامزدگی کا خود میڈیا سے معلوم ہوا۔ اس سے قبل میڈیا اداروں کو ایک بیان میں وہ کہہ چکے ہیں کہ دنیا میں لوگ ان کے کام سے واقف ہیں، اس لیے کسی غیر ملکی عہدیدار نے انہیں نامزد کیا ہوگا، تاہم انہیں خود ایسی پیش رفت کا معلوم نہیں۔ نوبیل کمیٹی کے قواعد کی روح سے اس نامزدگی کی تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ برطانوی خبر رساں ادارے پی اے میڈیا کے مطابق ڈاکٹر امجد کو مالٹا کے وزیر خارجہ نے نامزد کیا ہے، کیونکہ ان کے ادارے نے 50 لاکھ لوگوں کو غربت سے نکالا ہے۔ انہوں نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ اخوت فاؤنڈیشن کے تحت اب تک 50 لاکھ سے زائد خاندانوں کو قرضہ حسنہ جاری کیا گیا ہے اور 40 ارب روپے رواں سال قرضہ دیا جائے گا۔ ڈاکٹر امجد ثاقب نے مزید بتایا کہ چند ہزار سے شروع ہونے والا یہ پروگرام 162 ارب تک پہنچ چکا ہے اور مستقبل میں اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ اس وقت یہ نیٹ ورک صرف پاکستان میں موجود ہے، جسے دنیا کے دیگر ممالک میں پھیلا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اخوت فاؤنڈیشن ایک بہت بڑی یونیورسٹی بنا رہی ہے، جس میں چاروں صوبوں کے بچوں کو داخلہ دیا جائے گا اور داخلے سے لے کر میٹرک تک تعلیم مفت فراہم کی جائے گی، جبکہ 10 سال بعد جب طلباء تعلیم حاصل کر کے کوئی پیشہ اپنائیں گے تو وہ اپنی فیسیں ادا کریں گے تاکہ مزید بچوں کو مفت تعلیم دی جا سکے۔ امجد ثاقب کا کہنا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام نے لوگوں کا اعتماد چھین لیا ہے، جو انہیں واپس لوٹانا ہے، اور ہمارا عزم ہے کہ جب تک غربت کو اٹھا کر بحرائے عرب میں نہیں پھینکتے جدوجہد جاری رہے گی۔ ساتھ ہی انہوں نے ملک کے امیر افراد کو مخاطب کر کے کہا کہ مالداروں سے کہتا ہوں کہ دوسروں کو خوشیاں دینے کا باعث بنیں، پھر دیکھیں آپ کو کتنی خوشی ملتی ہے۔ دنیا فانی ہے، انسانیت کے لیے جو بھی کریں گے اس کا اجر ضرور ملے گا۔ اخوت فاؤنڈیشن کیسے کام کرتی ہے؟ ریکارڈ کے مطابق اخوت فاؤنڈیشن لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں اخوت فاؤنڈیشن مائکرو فائنانسنگ اسکیم کے تحت غریب خاندانوں کی کفالت کے لیے 5 سے 10 لاکھ روپے تک قرضہ حسنہ فراہم کرتی ہے، جس پر کوئی سود وصول نہیں کیا جاتا۔ کوئی بھی شخص، مرد یا خاتون، اپنے علاقے سے کسی معزز شخصیت کی ضمانت پر جھوٹے کاروبار کے لیے قرض لے سکتا ہے، اور جب ان کا روزگار چلنے لگتا ہے تو وہ آسانی سے جتنی چاہیں قسط کی ادائیگی کر کے قرض واپس کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کافی وقت دیا جاتا ہے۔ بچے بچیوں کی شادی کے لیے بھی قرضہ حسنہ حاصل کرنے کی سہولت موجود ہے اور اس کے لیے خاص گارنٹی بھی نہیں۔ اس کے علاوہ اخوت فاؤنڈیشن سے علاج معالجہ اور تعلیم کے لیے بھی قرض کی اسکیمیں موجود ہیں۔ لاہور کے بعض علاقوں میں بچوں کی پیشہ ورانہ اور تعلیمی سہولیات کی فراہمی کے لیے سینٹرز بھی قائم کیے گئے، جہاں مفت تعلیم و تربیت دی جاتی ہے۔ نوبیل انعام کی نامزدگی کیسے ہوتی ہے؟ نوبیل کمیٹی کی ویب سائٹ کے مطابق 2022 کے لیے کمیٹی کو کل 343 نامزدگیاں موصول ہوئی ہیں، جن میں سے 251 افراد اور 92 ادارے ہیں۔ اس انعام کے لیے اشخاص یا اداروں کو مخصوص نومینیٹرز نامزد کرتے ہیں، جو کسی ملک کے رکن پارلیمان، رکن کابینہ، سربراہ مملکت، عالمی عدالت انصاف کے ارکان، یونیورسٹیوں اور ریسرچ اداروں کے پروفیسر یا سابق نوبیل انعام یافتہ افراد ہو سکتے ہیں۔ تاہم ویب سائٹ کے مطابق نومینیٹر اور ان کے نامزد امیدواروں کے نام 50 سال گزرنے تک ظاہر نہیں کیے جا سکتے۔ اسی قاعدے کی وجہ سے یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ ڈاکٹر امجد ثاقب کی نامزدگی کس نے کی ہے۔ تاہم برطانوی خبر رساں ادارے پی اے میڈیا کے مطابق انہیں مالٹا کے وزیر خارجہ نے نامزد کیا ہے، کیونکہ ان کے ادارے نے 50 لاکھ لوگوں کو غربت سے نکالا ہے۔ واضح ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو خود سے نامزد نہیں کر سکتا۔ دنیا بھر سے نومینیٹر نامزدگیاں نوبیل کمیٹی کو بھیجتے ہیں، مگر امن کا انعام کس کو دیا جائے گا، اس کا حتمی فیصلہ ناروے کے شہر اوسلو میں قائم نوبیل کمیٹی کے 5 مستقل ارکان کرتے ہیں، جس کا اعلان ہر سال اکتوبر میں کیا جاتا ہے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔